عمران خان کو آزما لیں، وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں پرانے مستریوں سے نیا پاکستان بنتا نہیں، شاہ محمود قریشی بھی پرانا، جاوید ہاشمی بھی پرانا، جہانگیر ترین بھی پرانا، کیا کہتے ہیں پرویز الہی بھی پرانا، جس کو پنجاب کا ڈاکو کہا کرتے تھے اب اس کو پارٹی کے صدر بنا. آپ کا ایک نعرہ ہے کہ ہم جو کریں گے وہ مختلف ہوگا، مختلف ہوگا، جو پہلی حکومتوں نے کیا یا ان کے جو فلاز رہے وہ نہیں ہوں گے. ہر حکومت سرمایہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو عمران خان صاحب نے بھی نیچے سے اپنی سیاست شروع کی تھی اور وہ ٹاپ تک جب گئے تو ان کا یہ رویہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ ISSB میں نان ریکمینڈ ہوئے تو آپ نے واکنگ بھی شروع کی. 4 سال آپ نے اسٹرگل کیا، آپ کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. 4 سال کے بعد آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ کو لوگ اور پبلک ریکگنائز کرنے لگے، آپ کو پاپولیرٹی ملنے لگی. آرمی بیک گراؤنڈ سر اور السلام علیکم ویورز اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل باربینا امان. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج ہے. اسٹوڈنٹ لائف سے 8th کلاس سے جتنا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے سر، 8th کلاس سے ہی پالیٹکس میں آنے کا شوق تھا. آرمی بیک گراؤنڈ ہے اور اسکول سے ہی 8th کلاس میں انہوں نے پہلی پبلک اسپیچ جو ہے وہ ریویل کی تھی. اس کے بعد انہوں نے زندگی میں آگے بڑھتے گئے تو 2014 میں انہوں نے ایسے کارنامے جو کہ پازیٹیو وے میں یاد رکھے جائیں گے سر انجام دیے. 7 سال جو ہے پاکستان اسٹیٹ پارلیمنٹ کے چیئرمین بھی رہے. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کو آپ بخوبی جانتے ہیں، شاہین سیالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بہت کرم. آپ کا جلسہ بھی قریب ہے سر، آپ سے ملاقات کا بہت شارٹ ٹائم ملا ہے تو اس لیے ہم آپ کو زیادہ ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتے. کچھ ہمارے جو ہے ہماری کیا بلکہ لوگوں کی کچھ ہیں کوشچنس جو کہ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایک نعرہ ہے کہ ہم جو کریں گے وہ مختلف ہوگا، مختلف ہوگا، جو پہلی حکومتوں نے کیا یا ان کے جو فلاز رہے وہ نہیں ہوں گے. ہر حکومت سر ایسا کہتی ہے، جو بھی آتا ہے پہلے اگر ہم پریویس حکومت کو دیکھ لیں یا اگر کسی ہم اسپیسیفک پارٹی کی بات کریں تو PTI کو اگر ہم دیکھ لیں تو عمران خان صاحب نے بھی نیچے سے اپنی سیاست شروع کی تھی اور وہ ٹاپ تک جب گئے تو ان کا یہ رویہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. تو آپ نے بھی سر بہت بیسک سے پالیٹکس شروع کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب آپ ISSB میں نان ریکمینڈ ہوئے تو آپ نے واکنگ بھی شروع کی. پہلے تو سر یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کا شوق کیسے تھا؟ دیکھیں سیاست میں آنے کے جب سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس اسٹارٹ کی تھی تب سے میرے ذہن میں تھا کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے، لیکن اناؤنس نہیں کیا، نہ کسی سے ذکر کیا. جب پارٹی ہم نے بنانے کا فیصلہ کیا کہ یہ ٹائم ہے، اس سے 2-1 مہینے پہلے ہم لوگوں نے پھر پولیٹیکل پارٹی کا اپنے کارکنان اور دوستوں کو اعتماد میں لیا. اس سے پہلے اپنی بیس بنائی پورے پاکستان میں. 4 سال آپ نے اسٹرگل کیا، آپ کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. 4 سال کے بعد آپ کی محنت رنگ لائی اور آپ کو لوگ اور پبلک ریکگنائز کرنے لگے، آپ کو پاپولیرٹی ملنے لگی. آرمی بیک گراؤنڈ سر اور پالیٹکس. دیکھیے ہم تو مطلب ہے کہ پیدا ایک فوجی خاندان میں ہو گئے تو اس میں تو میرا خیال ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو ان کا ہے جو فوجی خاندان میں پیدا نہیں ہوا لیکن پھر بھی فوجی کی تلاش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں سیاست کے لیے. تو دیکھیں فوجی بیک گراؤنڈ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ جرم نہیں ہے، یہ بلیسنگ ہے. آپ فخر سے بتا سکتے ہیں کہ یار آپ کے نانا 65-71 کی جنگ لڑے، آپ کے فادر جو ہے وہ 32 سال میرے فادر نے کیا، فوج کو سرو کیا اور آنیسٹی کے ساتھ کیا. چھوٹا بھائی میرا ابھی بھی سیاچن میں ہائیسٹ پوسٹ پہ موجود ہے. میری خالہ ہے کرنل رینک کی ہیں، ان کا دایاں بازو، دائیں آنکھ اور دایاں پاؤں آرے بازار دھماکے میں شہید ہوا. میرے ماموں ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں 4 تمغے ان کو ملے، دا اونلی آرمی آفیسر. تو پھر کزنز میں باقی ریلیٹیوز میں بھی ہیں جو مختلف محکموں میں رہے اور اپنے قوم کو سرو کر رہے تھے. تو میرا بھی یہی دل تھا کہ میں بھی آرم فورسز میں جا کے اپنے ریاست کی خدمت کروں، بٹ انفارچونیٹلی جب ہم وہاں پر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم لوگوں نے فوکس کیا کہ ہم لوگ سیاست میں آ کے اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ یا فوج میں جا کے ملک کی جغرافیائی باؤنڈریز کی حفاظت کریں یا پھر ایز اے سویلین آپ ملک کی نظریاتی احساس کی حفاظت کریں. تو میں آج سوچ رہا ہوں کہ ایز اے سویلین جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ بطور فوجی میں نہیں کر سکتا.
کیونکہ آپ کی ایک سرٹن لمیٹیشنز ہوتی ہیں آدمی کے اندر, وہاں آپ اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے نہیں کر سکتے اور سسٹم کے اگینسٹ اس طریقے سے لڑ نہیں سکتے, بہت کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو سول میں یہ ہے کہ آپ یو کین ڈو لاٹ آف تھنگس. لیکن پھر بھی ایک کوشچن ہمارے مائنڈ میں گھومتا رہے گا کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے سر کہ میں اوپر آؤں گا تو میں یہ کروں گا, میں عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا, لیکن اقتدار میں آتے ہی جو ہے بدل جاتے ہیں لوگ. اس کی وجہ میرے بھائی یہ ہے کہ جو لوگ انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ راہ اتنی لمبی ہے, لیکن وہ کوشش کرتے ہیں اتنے میں کامیاب ہو جائیں. درمیان میں گیٹ نمبر 4 آ جاتا ہے, تو وہ گیٹ نمبر 4 پہ جب جا کے وہ دستک دیتے ہیں, بوٹ پالش کرتے ہیں, وردی استری کرتے ہیں, تو ان کو کم ٹائم میں منزل تو مل جاتی ہے, لیکن جب وہ ان کے باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہ پڑے, ہم لوگ اپنی محنت سے آگے ہیں اور ہم لوگ سیلف میڈ لوگ لائیں. پیپلز پارٹی سے اٹھا کے شاہ محمود کو نہ رکھیں, جماعت اسلامی سے اٹھا کے فاضل حسن چوہان کو نہ رکھیں, نتھو خیرے کو نون سے اٹھا کے نہ رکھیں, فتو خیرے کو کسی اور جماعت سے اٹھا کے نہ رکھیں. سر موسٹلی لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہم اب جو بھی آتا ہے, جیسے کہ پہلی حکومتیں تھیں تو جب عمران خان صاحب نیچے اسٹرگل کر رہے تھے تو انہوں نے یہی بولا کہ ایک بار مجھے آزماؤ تو صحیح, مجھے دیکھو تو صحیح, میں تم لوگوں کے لیے کرتا کیا ہوں. تو اب بھی ہم یہی کریں گے کہ اب پہلے عمران خان کی طرف آتے ہیں. عمران خان کو آزما لیں, وہ کیا کرے گا. دیکھیں پرانے مستریوں سے نیا پاکستان بنتا نہیں. شاہ محمود قریشی بھی پرانا, جاوید ہاشمی بھی پرانا, جہانگیر ترین بھی پرانا, کیا کہتے ہیں پرویز الہی بھی پرانا, جس کو پنجاب کا ڈاکو کہا کرتے تھے اب اس کو پارٹی کے صدر بنا کے بیٹھے ہوئے. میں نہیں کہتا پرویز الہی صاحب کو, میں ان کی احترام کرتا ہوں, کچھ وجوہات کی بنیاد پہ اختلاف اپنی جگہ ہوگا. اچھا, پھر جتنے بھی ضلعوں میں ان لوگوں نے ٹکٹ دیے سارے الیکٹیبلس کو دیے. ہر پارٹی کے گوجرانوالا کے آپ چٹھا برادری کے ہمارے دوست ہیں, ان سے لے کے آپ اٹک کے الیکٹیبلس تک چلے جائیں تو یہ سارے وہ ہیں جو ہر جیتی ہوئی جماعت کے سوار رہے ہیں. تو یہ اٹ ہیپنز ایوری ویئر. بلوچستان میں انہوں نے یہی کیا, سندھ میں انہوں نے یہی کیا, 2-4 بندوں کے علاوہ سارے نئے وہ پرانے بندے ہیں ان کے پاس. تو ان سے اب نئے پاکستان بنانے کی کیا توقع کرتے ہیں. وہ تو ان کی پارٹیوں پہ زوال آیا تھا تو ان کو چھوڑ کے بھگوڑے ہو کے آپ کے پاس آ گئے. اب آپ پہ زوال آیا تو سارے بھگوڑے ہو کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے. آپ کیا کریں گے سر, آپ نظریات کے ساتھ چلیں گے یا پاکستان کو دوبارہ نیا بنائیں گے؟ نہیں, ہم تو خود مختار پاکستان بنائیں گے. خود مختار پاکستان جو اپنے فیصلے خود کرے گا, کسی کے کہنے پہ اپنے فیصلے نہ کرے, بھیک نہ مانگے. اور اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ پاکستان اپنے قرضے اتارے. جب قرضے اتارے گا تو آپ آفیس صدیقی کی بات کر سکیں گے, آپ ایمل کانسی کی بات کر سکیں گے, پھر آپ کرنل جوزف کو, ریمن ڈیوس کو, ابھینندن کو ٹانگ سکتے ہیں. آپ کے اوپر مجبوری کوئی نہیں ہوگی. آئی ایم ایف کی تلوار نہیں لٹک رہی ہوگی, ورلڈ بینک کی تلوار نہیں لٹک رہی ہوگی. بالکل سر, اگر ہم اس پہ بات کریں کہ ہم ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آفیہ صدیقی کی یا ابھینندن کو ہم لٹکا سکتے ہیں, تو ہم تو بہت زیادہ پیچھے ہیں. اگر آج سے دوڑ لگانا شروع کریں تو 100-200 سال تو ہمیں ان تک پہنچنے میں نہیں مطلب لگ سکتا ہے کہ 100-200 سال ہمیں لگے گا ان تک پہنچنے میں. تو کیسے ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں نظریے کا خواب اعلیٰ حضرت اور مجدد الفسانی کے بعد کس نے دیکھا؟ سید احمد خان. انہوں نے پاکستان دیکھا نہیں دیکھا. پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ ایک علیحدہ ریاست. علامہ اقبال نے. انہوں نے پاکستان دیکھا نہیں. ان کے بچوں نے دیکھا تھا. تو ہم نہ صحیح ہمارے آنے والی نسلیں خود مختار پاکستان ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ چلے جاتے ہیں سر, اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور صحت اور زندگی عطا فرمائے. ہم نے اپنی جدوجہد کرنی. دیکھیں آپ نے جدوجہد کرنی ہے سر, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کیا پاکستان کو ایسا دے کے جائیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ آپ کے بعد بھی کھڑا رہے گا؟ ہم پاکستان کی عوام کو اس کا نظریہ دے کے جائیں گے. دیکھیں قوموں کو شکست دی جا سکتی ہے, ایٹمی قوت کو شکست دی جا سکتی ہے, افواج کو شکست دی جا سکتی ہے, صوبوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان ایک نظریے کا نام ہے اور نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. ہم اس کو بتا کے جائیں گے کہ تمہارا اختلاف مسٹر اے بی سی ایکس وائی زیڈ سے ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان تمہاری بھی اور میری بھی ماں ہے, ریاست ماں ہوتی ہے. اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, اس کے ساتھ تشدد نہیں کرنا. اس نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا, اس نے ہمیں عزت دی. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں واپس آئیں گے تو یہیں پر پرسکون فیل کریں گے, یہیں پر خود کو سیکیور فیل کریں گے. اگر یہ اس کے اوپر کچھ غلط لوگ قابض ہیں تو اس کا میں قصور پاکستان کا نہیں, اس میں قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم لوگ ان کو اپنے اوپر قابض رکھے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے, وہ ایماندار ہے, وہ نیک ہے, وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور
नजरियाती आदमी, हम उसे वोट नहीं देंगे। हमारी जानते हुए कि अगला बंदा नशोई चरसी भंगी है, लेकिन वो क्योंकि 6 बड़ी गाड़ियों में आते हैं और 12-14 गनमैन उसके साथ होते, तो हम मोड़ के उसी नवाब मलिक चौधरी को वोट देंगे। हमारा कसूर ही है, हम लोग जहनी गुलाम हो चुके हैं, जहनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं। मैं अगर अपनी पुरानी गाड़ी पे जाके इलाके में वोट मांगने जाता हूँ तो लोग मिल तो लेते हैं कि आपका अखलाक बड़ा अच्छा है, लेकिन वोट देते वक्त 2 मरतबा सोचते हैं कि जनाब वो जो दूसरे साहब आए थे, वो जो बाहर से आए हैं, ये दूसरे साहब आए थे जो चौधरियों के बड़े करीब हैं, उनके साथ तो बड़ा प्रोटोकॉल है, तो तुसी हमें मुँह जा के आ गए। ये अवाम के अंदर एक गुलामी आई हुई है। अवाम जब तक उस गुलामी से खुद को नहीं निकालेगी तो कोई बाहर से आके आपका मसला हल नहीं करेगा। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे देखा जाए तो इकबाल यही तो रोता रहा उम्मत के सामने कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। तो जब तक आप ये सीवी है, इस सीवी उठा के जब तक किसी के आगे पेश नहीं करते, कोई आपको मुफ्त में तो नौकरी पे नहीं करता। पहले आप सीवी देंगे, देन वो पूछेगा आप मेरे कंपनी के लिए कैसे बेहतर साबित हो सकते हैं। यही हमारे हुक्मरान जाके अमेरिका के आगे सीवी पेश करते हैं, वो कोई बोलते हैं कि जी आपकी गाड़ी भी साफ कर देंगे, घोड़े कुत्ते भी नहला देंगे, हमारे बाप दादा भी नहलाते रहे, हम भी नहला देंगे, हम आपके जूते भी अच्छे पॉलिश कर देंगे, आपके सिद्दीकी मांगोगे तो कौम की बेटी को भी फरोख्त कर देंगे, एमएल कांसी मांगोगे तो वो भी दे देंगे, तुम्हारा कर्नल जोसेफ आके मेरे बच्चों को इस्लामाबाद में कुचल जाए तो वो भी कर देंगे वापस। अब तुम्हारा अभिनंदन आके जो मर्जी करता रहे, हम उसको चाय पिला देंगे, उसके बाद जनाब फिर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा तो वापस भेज देंगे। हम आपके रेमंड डेविस को बेशक मेरे शहरियों को शहीद कर दे, हम उसे सलूट मार के वापस भेज देंगे। ये सीवियां जमा कराई जाती हैं, हम उस सीवियों को फाड़ने के लिए सियासत में आए। आप नहीं समझते सर के अभिनंदन को वापस भेजना एक अमर और सलामती का इकदाम था। अफजल गुरु की मैयत मंगवा लेते, जिंदा हालत में यहाँ से कर्नल हबीब को मंगवा लेते हो, तो हमारे सैयद अली शाह गिलानी का इंतजार कर लेते, उसको मंगवा लेते, उसकी मैयत मंगवा लेते, पाकिस्तान के लिए अपनी जान की बाजी हार गए। सारी जिंदगी वो हज और उम्रे पे नहीं गया कि मैं इंडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं करता। उस जैसा अजीम आशिक रसूल हज उम्रे पे नहीं जा सका, कहता मैं मर जाऊंगा इंडियन पासपोर्ट पे नहीं जाऊँ, हालांकि ऑप्शन मौजूद था। वो कहते जिस रियासत को मैं मानता नहीं हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, उसका पासपोर्ट क्यों नहीं, उसका वीजा क्यों नहीं, इसका मतलब मैंने इंडिया को एक्सेप्ट कर ली, उसकी मैयत मांग लेते, चलो वापस करना ही था तो कुछ ले दे के होता है। अब देखें आपने कर्नल जोसेफ या रेमंड डेविस उनको वापस किया तो आप ये सिद्दीकी की डिमांड कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? ये उनकी बुज़दिली है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, जब आपके सियासतदानों के बिजनेस और आपके सियासतदानों के बच्चे और उनकी बेगमात दूसरे ममालिक में हों तो फिर आप उन ममालिक को आंखें नहीं दिखा सकते। खान साहब के बच्चे कहाँ पे हैं, मियाँ साहब के बच्चे कहाँ पे हैं, जरदारी साहब के बिजनेस कहाँ पे हैं, तो वो क्या आंखें दिखा सकते हैं इन ममालिक को? कल खान साहब कह रहे थे ये साइफर आ गया, अभी उन्हीं से मदद मांग रहे हैं कांग्रेस की खवातीन से, और उसकी अभी वजाहत नहीं देते, अभी ये देते हैं कांग्रेस की खातून की ऑडियो कैसे लीक होगी, इस पे तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है सर। हम ये नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई गलती है तो अगर बंदा ये नहीं देखेगा कि वो गलती मुझ में है या नहीं, मैं ये कहूँगा कि उसमें भी तो है। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि वो ये कहते हैं कि उनकी लीक क्यों है, अपनी गलती नहीं मान रहे, गलती नहीं मान खान साहब अपनी गलती नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि उनकी लीक है जो, फॉर एग्जांपल वो उन पे एक और केस बनाना चाह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा है इनमें से, सारे इक़्तिदार की हवस में और अपनी लालच में बैठे हैं। काश के इनमें से कोई पाकिस्तान का सोचता तो आज पाकिस्तान का यह हाल ना होता। ये सारी सियासी जमातें बैठती हैं और कहती हैं कि ठीक है तुम चोर हो, तुम्हारा भारत टेम्पर चोर है, मैंने जनाब गलत हरकतें की हैं, लेकिन इस सब को साइड पर रख के अब ये देखो पाकिस्तान को कर्जों से कैसे निकालना है। हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म वज़राए आला और वज़रा जो हैं वो नंगा करके उन्हें एयरपोर्ट पर चेक किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। वो रिस्पेक्ट तब होगी जब आप उसके मकरूज ना हो, आप उसके कर्जे उतार के मुंह पे मारे, फिर वो भी आपको रेड कारपेट के साथ आपका इस्तकबाल किया करेगा। ये चीज़ है। ऐसे ही सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और इसी तरह है कि अगर हम खुद मुख्तार तब हो सकते हैं जब हम दूसरों के नीचे ना लगे हों, हमने रिपोर्ट ना पालिश की और हमने उनसे कुछ लिया ना हो। तो ये तो एक मुआशरती भी एक उसूल है कि अब किसी से कुछ लिया होता है तो आप उसके आगे खड़े होकर या उसके आगे आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकते। सर एक बात बताइएगा कि आपने 3 बातों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उनमें से एक दो ये है कि एक तो नामूस रिसालत है, खत्म नबूवत है, नज़रिया पाकिस्तान, इन्होंने तीनों चीज़ों पर आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बेशक आपने अभी बोला कि आशिक रसूल होने की ये निशानी है कि वो खत्म नबूवत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो पाकिस्तान में ये जो हो रहा है कि एक अगर किसी को भी देख के गुस्ताख बोल के उसको कत्ल किया जाए, या कोई वो अगर फॉरनर है उसको भी कत्ल कर दिया जाए, तो ये क्या आपकी नज़र में सही है? मैं आपको एक बात बताऊँ,
اگر کوئی گستاخ نہیں ہے اور اسے ویسے مار دیا جاتا ہے اور اس کو گستاخ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ فتویٰ واپس اسی بندے پہ آتا ہے. یہ جو لوگ اپنی ذاتی اعراض کے لیے کسی بینک مینیجر کو مار کے خود کی طرف کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, سری لنکن مینیجر کو مار کے خود طرف کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, یہ الو کے پٹھے ہیں سب سے بڑے. 295C کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا, ان الو کے پٹھوں نے سب سے زیادہ فائدہ قادیانیوں کو پہنچایا کہ یہی قادیانی پھر 295C کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کا انہیں موقع مل جاتا ہے, انہیں دلائل مل جاتے ہیں, انہیں شواہد مل جاتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ناموس رسالت کے معاملے پہ سیاست نہ کیا جائے, اپنی پگڑی اونچی کرنے کے لیے اس کا نام استعمال کر کے چندے بٹور کے پراٹو نہ خریدی جائیں, اس کا دفاع کیا جائے, صحیح اس کیس کو دلیری کے ساتھ لڑا جائے اور اپنی جان مال عزت آبرو تن من دھن کی قربانی دی جائے, اپنی قربانی پہلے دی جائے, غریبوں کے بچوں کی قربانی نہ دی جائے. بالکل ایسا ہی, کسی کے دل فتوے لگا کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, جبکہ اس کے لیے قانون بھی موجود ہے. 9 مئی کو جو ہوا سر, اس کے بارے میں بھی آپ صحیح سے واقف ہوں گے, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. اس کی آرمی تنصیبات اور حکومتی تنصیبات پر حملہ کیا گیا, ملک کو نقصان پہنچایا گیا. یہی اگر آپ دور نہ جائیں, قریب سے 6 روڈ میٹرو اسٹیشن دیکھ لیں, اس کو مکمل طور پر جلا دیا گیا. اب سر اگر اس پہ جائیں آپ تو وہ کامن پبلک کے لیے بالکل بند ہے, کیونکہ اب اس کو ریپیئر ہونے میں 2 گھنٹے 2 مہینے 4 مہینے اس طرح لگ سکتے ہیں. تو ہمیشہ غریب ہی سفر کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ جناب آپ تو فون بند کر کے بیٹھ کے ویڈیو بیان بنا کے جناب عوام نکلے سڑکوں پہ اور عوام جو ہے اسے بتا دیا جائے کہ یہ جی ایچ کیو والے ہمارے دشمن ہیں, یہ کرنل جنرل دہشت گرد ہیں, یہ وردی والے دہشت گرد ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ سارا بتا دیا جائے عوام کو. تو عوام تو دہشت گرد کے خلاف نکلی, عوام تو نکلی ہے دہشت گرد کو جی ایچ کیو میں مارنے کے لیے. آپ 3 دن کے بعد جب موبائل آن کر کے میڈیا کے سامنے آتے ہیں یا رہا ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, جتنے سیاستدان حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہوا یہ تو بڑا غلط ہو گیا, ہم مذمت کرتے ہیں, ان کو کیفے کردار تک پہنچاؤ. بندہ پوچھے بھی الو کے پٹھوئے تو تمہارے پیچھے نکلے ہیں, تم جا کے پھر ان کی گود میں بیٹھ کے فوجیوں کے اور بوٹ پالش کر کے آگے, تو یہ غریب عوام کیا ہوگا. جتنے ان کے ورکرز ہیں وہ بیچارے, ان کی مائیں بہنیں اور والد اینٹی ٹیررزم کورٹ میں دھکے کھا رہے ہیں ان کے پیچھے. ان کا ایک لیڈر بھی وہاں پر نہیں ہے, ان کا ایک وکیل بھی پارٹی کا وہاں پر نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے وکلاء سے ڈیلی ملتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کیا اپڈیٹ ہے. شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی کا بیان آپ نے سنا ہے؟ جی جی. خان صاحب کو کس کی فکر ہے؟ صرف اپنی اور اپنی بیوی کی فکر ہے. پیچھے بات کریں, جب ان کی کور کیبنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں تو کچھ نہیں کہتا. صرف خان کا مسئلہ ہے, نواز شریف کا بھی یہی معاملہ ہے. ان کے بچوں کو اپنے باپ کی فکر نہیں ہے, اپنے باپ کے لیے کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہن کو کہتے ہیں تم جو اتنے بے شرم ہیں. کیا حرام کا مال انہوں نے کمایا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے کمایا ہوتا ہے نا. بچے اتنے بے وفا نکلے. زرداری نے حرام کا مال کس کے لیے کمایا, آگے اولاد کیسی نکلی؟ ایسا ہی ہے. اب تو آپ نے یہ دیکھنا, یہ ہم سب کے لیے عبرت کی نشانی ہے. لہٰذا کرپشن نہ کرے اور ان سے بے وفائی نہ کرے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سر جو ہے خاتون ایک حکمران نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اعزاز ہوتا اگر میں محترمہ فاطمہ جناب کو پاکستان کا صدر مملکت یا وزیر اعظم دیکھ چکا ہوتا. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں بے نظیر بھٹو سے لاکھ اختلاف ہوں گے, لیکن شی واز دا فرسٹ مسلم وومن جو پارلیمنٹ میں پاکستان کی ترجمانی کی, وزیر اعظم بنی. فہمیدہ مرزا صاحبہ ہماری اسپیکر قومی اسمبلی بنی, فرسٹ وومن مسلم وومن. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے یا کچھ ہے تو یہ پھر آپ فتویٰ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے لیں, تو آپ کو بہتر گائیڈ کرتے ہیں. وہ انہیں کے ساتھ موجود ہیں, انہیں کے اتحادی. وہ تو سر اتحادی ہے نا, تو وہ تو ظاہر ہے ان کے حق میں ہی بات کریں گے. میرے آپ سے اسی پوچھا شاید میں کوئی دیکھیں, میں عالم نہیں ہوں, میں اس پہ فتویٰ دے نہیں سکتا. اور اگر آپ ٹی ایل پی والوں سے بھی پوچھ لیں, جماعت اسلامی والوں سے بھی پوچھ لیں, اگر عورت کو حکمرانی کا حق نہیں ہے تو ریزرو سیٹ پہ خواتین کو کیوں ٹکٹ دے رہے ہیں؟ ٹی ایل پی والے نکلے ہوئے ہیں تو اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے جلسے اور ان میں کلیش بھی ہو جائے گا؟ نہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو ہم سے شاید مسئلہ ہو, لیکن میرے خیال ہونا نہیں چاہیے. وہ جس مقصد کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے, الیکشن ویسے لیٹ ہو گئے تو اپنی ویسی عزت بچانے کے لیے نکلے. تو آپ کا مشورہ یہ ہے کہ واپس چلے جائیں؟ نہیں, وہ اپنی, انہیں جمہوری حق ہے بھائی, ہر پارٹی کو جمہوری حق ہے. وہ آئیں, اپنا بیانیہ دیں, پاکستان کے ایشوز کا سولوشن دیں. ہم اپنا سولوشن قوم کے سامنے رکھیں گے, آگے قوم کی مرضی کی کوئی. آن اے سیریس نوٹ کہ ہم نے ہر کسی کو دیکھ لیا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی 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 ہو یا پی ایم ایل ہو, تو آلموسٹ سب کے پلیٹ فارم سے جو ہے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گئے. لیکن الحمدللہ میں ادھر آپ کا صرف
ایز اے اینکر انٹرویو کرنے نہیں آیا, میں آپ کے ذاتی طور پہ فین بھی ہوں. بڑی بات. تو آپ کی طرف سے ایسے کوئی غیر پارلیمانی الفاظ ہم نے کبھی دو چار غلطی سے اس انٹرویو میں بھی ادا ہو گیا, لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں, ہم نے ایک چیز اپنے کارکنان پہ واضح کی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی ماں بہن بیٹی تمہاری ماں بہن بیٹی ہے, اس پہ تبرہ نہیں ہوگا, اس پہ تنقید نہیں ہوگی. تنقید ہو تو بڑے مہذب انداز میں ذاتیات پر. آپ کا جلسہ ہے 4 جون کو, 4 جون کو لیاقت باغ میں جلسہ ہے. اللہ اس کو کامیاب فرمائے, اور ہم بھرپور کوشش کریں گے اور دوسرے لوگوں کو جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچے گی پہنچائیں گے. یہ بھی بتائیں کہ سارے اپنے خرچے پہ اور اپنی بریانی کی پلیٹ خود لے کے آئیں, ہو سکے تو 2-4 لوگوں کی بریانی کا انتظام بھی کر لیں. مہمان ہمارے بلوچستان سے, سندھ سے, بہت دور سے, کشمیر سے آ رہے ہیں, تو مہمان نوازی میں پنڈی والوں نے خاص طور پہ اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے خان صاحب کسی کو چائے کا کپ نہیں پوچھتے تھے, آپ بھی اسی طرح نہیں پوچھتے؟ نہیں, وہ تو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی دیتے تھے, ہمارے تو پانی کی گلاس بھی خالی ہے. دیکھیں ان کے سسر بڑے امیر, ہم بیچارے مڈل کلاس لوگ ہیں, ہم کدھر افورڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پرسنل کوشچن کریں تو آپ کا کتنے 100 کینال پہ گھر ہے سر؟ سر میرا 1 کنال پہ گھر ہے, گاؤں میں. یہ میرے گاؤں کا ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے. سر تمام پولیٹیشین کسی کا 2500 کینال ہے, کسی کا 300 کینال ہے. 1 کنال کا, اور وہ بھی جو ابھی ہم نے گھر لی ہے, اس سے پہلے 5 سال ہم کرائے کے مکان میں پنڈی میں رہتے تھے. تو ابا جی کو جو 1-2 پلاٹ ملے تھے وہ بیچ کے تو پھر جا کے ہم لوگوں نے یہ گھر بنایا تھا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کلفٹن میں بھی آپ کا کوئی گھر ہے؟ نہیں. دیکھو یار, آپ ادھر مڈ وے شاپنگ مال میں آئے ہیں ہم سے انٹرویو لینے, جہاں ہمارے دفتر کا کرایہ میرے خیال 12-14 ہزار روپے, اور اے سی نہیں ہے, اور میں ابھی سے وہ اپنا پسینہ صاف کر رہا ہوں, ورنہ میں آپ کو کسی اچھے دفتر میں بلا لیتا, ہم افورڈ کر سکتے تھے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا, آپ کا مشروع اور جلسے کے لیے آپ کو بیسٹ آف لک. ہم بھی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ لوگوں کا پیار ہے آپ کے ساتھ. الحمدللہ. دیکھیں ہم لوگ عوام میں سے, عوام ہم میں سے, ہم انہی کی طرح مڈل کلاس ہیں. ہم نے 0 سے اسٹارٹ کی ہے. میں جس گاڑی پہ آیا ہوں وہ 1992 ماڈل کی سر پہ, وہ مجھ سے بھی 2 سال پرانی ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سعید سیالوی صاحب سے ہم نے بہت ہارش کوشچن بھی کیے, لیکن انہوں نے ایک اچھا اخلاقی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی طرح اپنے جوابات سے جو ہے سیٹسفائی کیا. اور 4 جون کو ان کا جلسہ ہے یہاں پنڈی لیاقت باغ میں, آپ بھرپور شرکت کریں اس میں. اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ اگر آپ کو ملاقات کرنی ہو یا ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا آپ کا ارادہ ہو تو ضرور آئیں. اور میں آپ کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, یہ 6 روڈ اور پنڈی 6 روڈ مڈ وے پلازا 3rd فلور پہ ان کا آفس ہے. اور یہاں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, مجھے تو پتہ چل گیا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ہنس مخ انسان ہے اور کس طرح آپ کو اپنی باتوں سے قائل کریں گے, آپ کا لاجیکل آنسر دیں گے ہر باتوں کا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ.